تو مال و دولت بہت زیادہ، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس مال و دولت کو آپ نے اتنا اچھا استفادہ کیا اسلام سے پہلے بھی. اور یہ بہت بڑی، یعنی یہ اس بات پہ میں بار بار سٹریس کرنا چاہوں گی کہ اسلام سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے بھی آپ نے یہ مال و دولت اپنے ذاتی فائدے کے لیے جمع نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کا مقصد ابتدا سے ہی اس کو انفاق کرنا تھا. اس لیے بہت خوب کہا ہے کہ دا ہاؤس آف جنراسٹی اینڈ کائنڈنس، یعنی محبت کا مرکز اور سخاوت کا مرکز، انفاق کا مرکز وہ مرکز تھا. اسی لیے آپ کو مدر آف اورفن اور ام الصعاليق اور ام الیتامہ کہا گیا. اور نبی نے بھی بہت خوبصورت کہا کہ ما نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجہ، یعنی کوئی مال میرے لیے، کیونکہ نبی اسلام ہے، نبی یعنی اسلام، نبی کی کوئی پروٹیکشن کرے، نبی کا کوئی خیال رکھے، نبی کو کوئی اس طرح سے فائدہ پہنچائے تو یقیناً اسلام کو پہنچا رہے. تو کوئی مال میرے لیے مفید نہیں تھا سوائے خدیجہ کے مال کے، کہ واقعاً بہت سے مال تھے اس زمانے میں لیکن سارے مال دفن ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن خدیجہ کا مال ابھی تک اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ہم اس محسنہ اعظم کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، ہماری سروں پہ چادریں، ہم لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگ اس طرح سے بیٹھ کر علم اور ایمان سے مالا مال ہونے کے لیے ہمارے پاس بہت سے وسائل فراہم ہیں، اور ہم آزادی کے ساتھ اتنی عزت سے جی رہے ہیں. یہ تمام محسن اعظم کے احسانات ہیں جو ہم پر قائم و دائم. اور ان کے مال کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے، یہ تو آپ نے مال اور اسباب اور تجارت اور جو ان کی ملکیت میں چیزیں تھیں، جی ان کی صرف جیولری جی اتنی تھی کہ اگر اس کو سامنے ڈھیر کر دیا جائے تو اس کے پیچھے جو بندہ تھا وہ نظر نہیں آتا، صرف جیولری. اور وہ جیولری ساری آپ نے ایسے انفاق کی کہ آخری وقت میں آپ کے پاس ایک جیولری یا ایک زینت درکنار پہننے کو کفن بھی نہ تھا. اور ہم لوگ شاید ایک معمولی سی انگوٹھی راہ خدا میں دیتے ہوئے بہت کتراتے ہیں، اور یہ لمحہ فکریہ ہے. اور یہاں پر ہمیں واقعاً سوچنا چاہیے کہ کردار خدیجہ ہمارے لیے کس طرح زندگی کے موڑ پر اور ہر ایک گوشے پر بہترین اسوہ ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی، بات ہو رہی تھی جناب خدیجہ کا گھر اسلام سے پہلے، اور اب اسلام کے بعد میں چاہوں گی کہ مختصر وقت میں آپ ذرا سا ہمارے سامنے اس کو ویژولائز کریں. اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد ہم نے یہ ڈویژن کیا، لیکن میں چاہوں گی کہ اسلام سے پہلے ایک اور بات کا اضافہ کروں، وہ ہے ازدواج خدیجہ با رسول اللہ. یعنی شادی جب ہوئی، جب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی حضرت خدیجہ کی، اس وقت تو جی نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو وہ زمانہ بھی بہت ہی عظیم زمانہ ہے اس اعتبار سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی میزبانی، نبی کو جہاں اس عرض الہی پر خانے ابو طالب کے بعد جہاں عزت مل رہی ہے، جہاں نبی کو یقیناً بہت زیادہ توقیر کے ساتھ، عزت کے ساتھ میزبانی کا شرف مل رہا ہے، وہ بیت خدیجہ ہے. اور جب ہم شادی کی بحث کریں گے نا انشاءاللہ خدیجہ اور نبی کی، تو وہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس شادی نے بھی کتنے بتوں کو توڑا ہے، کتنے رسموں کو توڑا ہے، کہ جناب خدیجہ ام المؤمنین کا گھر نبی کا گھر بن گیا. نبی کو انہوں نے اپنے گھر میں، یعنی ایک طرح سے گھر داماد. اور ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جی کوئی مرد بیوی کے گھر میں آ کر بس جائے. لیکن یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ افضل البشر، اشرف الانبیاء، سید الرسل جو ہے وہ اپنی زوجہ کے گھر میں آ رہے ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے بھی ہے کہ سب جانتے تھے، کسی نے بھی اس کو معیوب نہیں سمجھا، کسی نے نہیں کہا اے نبی تو اپنی زوجہ کے گھر میں رہ رہا ہے، ہرگز نہیں. ایک تو عظمت رسول، اور دوسرا بیت خدیجہ، خدیجہ کا گھر جو ہے وہ اس دور میں معروف تھا. وہ ایک ذاتی گھر تھا ہی نہیں کہ وہاں نبی آ جاتے تو وہ کسی اور کام کے لیے اس میں کچھ اور کام ہوتا، بلکہ وہ ابتدا سے ہی گویا جیسے میں نے آپ کو کہا نا، خدیجہ اسلام سے پہلے مسلمان ہی تھی. اس کے کام سارے، کیونکہ اسلام عمل کا نام ہے
اور عمل دیکھیں آپ خدیجہ کا، انسانیت کی خدمت وہ خدیجہ کر رہی ہے. تو خدیجہ اسلام سے پہلے مسلمان ہیں، ہم اسلام لانے کے بعد بھی آج تک ہم اس زمانے جاہلیت کو فالو کر رہے ہیں اور اس جدید جاہلیت میں. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر نبی کو میزبانی کا شرف ملا، اور پھر جب اسلام آتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہی وہ برکت اور با طہارت گھر ہے. ام المومنین کا گھر طہارت اور پاکیزگی اور برکت والا گھر تھا. اس کے استناد میں میں یہ کہنا چاہوں گی، یہ میں نے یعنی یہ مطلب امام علی علیہ السلام کے اشعار سے استناد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جہاں امام علی نے کہا مہذبۃ قد طیب اللہ خیمہا، کہ وہ با تہذیب اور پاک ہستی کہ جس کے گھر کو اللہ نے پاک کیا. تو وہ پاک گھر تھا، اسی لیے وہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہیں سے اسلام کا سورج طلوع ہو رہا ہے، وہیں سے نور جو ہے وہ پورے عالمین تک پھیل رہا ہے، جہالت اور تاریکیوں کو چیرتا ہوا جو ہے ہر پورے عالم کو منور کر رہا ہے. اور یہی گھر ہے جہاں سے، اسی گھر سے ہی اسلام جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ تک بھی پہنچ رہا ہے. اور اس کے بیچ میں جو واقعات ہوئے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں کہ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 192 میں بہت اچھا کہا کہ لم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللہ و خدیجہ وانا ثالثھا. پورے کائنات میں ایک گھر میں اسلام جمع ہوا ہے، ایک ہی گھر ہے جہاں 3 مکین ہیں، رہنے والے 3 ہی ہیں. اور وہ 3 بھی کون ہیں؟ ایک سید النبیین، ایک سید الوصیین، ایک سیدۃ النساء العالمین فی الجنہ و فی الدنیا، سیدۃ افضل نساء اہل الجنہ ہے. تو 3 سید اور سرور ہستیاں ہیں. تو امام علی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی گھر تھا، یعنی بیت سے واحد. وہ بیت کون سا؟ وہ بیت خدیجہ ہے. اور یہ بیت خدیجہ جو ہم کہتے ہیں دار خدیجہ یا باب خدیجہ، ہم نہیں کہہ رہے، معصومین ہی کہتے تھے، کیونکہ اسی گھر سے آگے جا کر تاریخ نے بتایا ہے کہ نبی معراج پر تشریف لے گئے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ لما اسرا به نزل جبرائیل بالبراق علی باب خدیجہ، کہ جب معراج کا وقت آیا تو وہی کا فرشتہ مخصوص مرکب جو براق لے کر خدیجہ کے دروازے پر اترا، خدیجہ کے گھر کے دروازے پہ. تو یہ معصومین کے الفاظ ہیں، ان کی عادت تھی، وہ احسان فراموش نہیں، وہ کہتے تھے اس کو باب خدیجہ، بعض نے گھر کا، لیکن اکثر لوگوں نے اس کو بیت خدیجہ کہا ہے. تو یہ اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے. جہاں اسلام سے پہلے محروموں کی پناہ گاہ، یقیناً وہ کام، انفاق کا کام بھی جاری ہے، ساری ہے. اور جس طرح آپ نے پکچرائز کیا اس گھر کو، تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ واقعی ہم بھی فالو کریں. اگر اللہ ہمیں مال دے تو ہم اس طرح سے اس گھر کو رائے خدا کے لیے بہترین زمینہ اور مرکز بنا دیں. تو اسلام کے بعد نبی کے لیے کیسے یہ پناہ گاہ تھی؟ پناہ گاہ یوں تھی کہ اس گھر پر دشمنان اسلام نے کئی مرتبہ پتھراؤ کیے، اور مشرکین مکہ قتل کے ارادے کے ساتھ اس گھر پر آئے ہیں، محاصرہ کیا اس کو. کیونکہ سورہ یاسین کے نزول، شان نزول میں آپ دیکھیں تو سورہ یاسین کہاں پر نازل ہوا ہے؟ حضرت خدیجہ کے گھر میں. اور شان نزول سورہ یاسین آپ کو پتہ ہے کتنا بیوٹیفل ہے، کہ ہم کہتے ہیں سورہ یاسین وہ سورہ ہے جو کہ قلب قرآن ہے. اور نبی نے کہا ہے کہ میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ کاش قرآن کا قلب، قرآن کا دل ہر انسان کے دل میں دھڑکے. اور ایک پورا چیپٹر ہے، کبھی ناظرین کے سامنے موقع ملے تو میں اس کو بیان کرنا چاہوں گی. خواتین اور یاسین، یاسین اور خواتین میں جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے، بہت مزے کا ہے کہ قرآن کا دل یاسین ہے. عورت قلب قرآن کو اپنے قلب میں جاگزین اور اس سے اپنے آپ کو متصل کر سکتی ہے مور ایزیئر دین مین، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت زیادہ دے رکھی ہے. تو سورہ یاسین کی نزول اگر آپ پڑھیں کہ یہ کیا معجزہ کر رہا ہے، تو اس کے نزول میں ہی معجزہ. یہ شان نزول کو میں ناظرین سے کہوں گی کہ وہ مطالعہ کریں، کیونکہ پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. یہ ہوم ورک ہوا. جی ہاں بالکل. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی خصوصاً ابتداء اسلام میں، جب ابتدا آپ نے کی، دعوت کی اور علناً اسلام کو اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دی، تو اس وقت
نبی جب اعلان کر کے آتے تو مشرکین کس طرح سے حملہ آور ہوتے تھے، اور آپ خدیجہ کے گھر میں تشریف لاتے، اور واقعے میں ہے کہ آ کر لوگوں نے پتھراؤ شروع کیا، اور جناب خدیجہ گھر سے باہر نکلی، اور اس دشمنان اسلام جو کہ انسانیت سے اتنے دور تھے، وہ جنگجو قوم، ان کے